الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 کو سمجھیں گے۔ اگرچہ آج ہم ایک ہی آیت کو سمجھیں گے، لیکن چونکہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو پہلے اللہ کی دو صفات علم و قدرت کے حوالے سے 4 انتہائی اہم باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی 2 صفات ہیں، علیم، سب کچھ جاننے والا، قدیر، ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جس صفت پر بھی غور کریں نا، تو اس صفت کا تعلق یا تو صفت علیم سے ہوگا یا صفت قدیر سے ہوگا۔ مثلا اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا، سمیع ہے، سننے والا، خبیر ہے، خبر رکھنے والا۔ تو یہ بصیر، سمیع اور خبیر، ان تمام صفات کا تعلق صفت علیم سے ہے۔ اسی طرح خالق، معز، مذل، نافع، ضار، ان تمام صفات کا تعلق صفت قدیر سے ہے، کیونکہ یہ تمام کمالات قدرت کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے پہلی بات یہ واضح ہو گئی کہ علم و قدرت بنیادی صفات ہیں۔ نمبر 2، ان بنیادی صفات کے حوالے سے اگر ہم مزید غور کریں تو تمام صفات میں یہ دونوں بنیادی صفات یک مشت کار فرما نظر آئیں گی۔ مثلا خالق، پیدا کرنے والا، پیدا وہی کر سکتا ہے نا جو تخلیق کے فن کو جانتا ہو اور پیدا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ اسی طرح صفت رزاق، رزق دینے والا، اب رزق وہی فراہم کر سکتا ہے جو اپنی مخلوق کو جانتا بھی ہو کہ وہ کس کس جگہ رہتی ہے، اور پھر اس کو رزق فراہم کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ان صفات کی وسعت کتنی ہے، یعنی اگر وہ علیم ہے، جاننے والا ہے، تو اس کی وسعت کتنی ہے، وہ کتنا جاننے والا ہے، اور اگر وہ قدیر ہے تو کتنی قدرت رکھتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی صفات مطلق ہیں۔ مطلق کا معنی ہے باؤنڈ لیس، اس کی کوئی حد نہیں، وہ لامحدود اور لامتناہی ہیں۔ ان صفات کے لامحدود اور باؤنڈ لیس ہونے کو اللہ یوں فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو کل کا لفظ ہے نا، یہ ہماری عقل کے لیے کافی ہے۔ انسانی عقلیں اس سے زیادہ وسعتوں کا اندازہ کر بھی نہیں سکتی۔ تو صفات کے حوالے سے تیسری بات یہ واضح ہو گئی کہ اس کی صفات مطلق ہیں، لامحدود ہیں، باؤنڈ لیس ہیں۔ علم و قدرت کے حوالے سے چوتھی اور انتہائی اہم بات اور ساری گفتگو کا حاصل بھی ہے کہ جس ذات کو علم و قدرت میں لامحدود وسعتیں حاصل ہوں، اس ذات کے بارے میں 3 نظریے، فلسفے اور کنسپٹ کلیئر ہو جائیں گے، جن کو ہم ایمانیات ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1، کائنات کی تخلیق اور اس کے نظاموں میں غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کے خالق و مالک و متصرف کو علم و قدرت میں ایسا کمال حاصل ہے جو اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ یہی ایمان باللہ ہے کہ وہ اپنی ذات و صفات میں لا شریک ہے، یکتا ہے۔ نمبر 2، جس ہستی کو علم و قدرت میں کمال حاصل ہو، وہی بہترین اصول اور نظام زندگی بنا سکتا ہے اور نسل انسانی کو فراہم کر سکتا ہے۔ یہی ایمان بالرسالت ہے، کیونکہ آسمانی کتابیں رسول انسان کو ہدایت و رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ہی مبعوث کیے گئے۔ اور نمبر 3، جس ہستی کو علم و قدرت میں اتنا کمال حاصل ہو کہ کوئی بھی شے اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، ہماری کوئی نافرمانی اور جرم اس سے چھپا نہیں رہ سکتا،
پردوں میں خلاف ورزی کرنے، خلاف ورزیوں کے شواہد مٹانے کے باوجود وہ انسانوں کے اعمال پوری طرح جانتا ہے، اور اس کو طاقت و قدرت اتنی کامل حاصل ہے کہ وہ جب چاہے، جسے چاہے اور جیسے چاہے پکڑ سکتا ہے، کوئی اس کی پکڑ سے کسی طرف بھی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ یہی ایمان بالآخرت ہے۔ تو ساری گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کی ذات و صفات کی صحیح معرفت حاصل کر لیں گے، بالخصوص ان دو بنیادی صفات علم و قدرت کی، تو ہمارے ایمانیات ثلاثہ پختہ اور مضبوط ہو جائیں گے۔ اس ساری گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دیکھیے آیت کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف کہ اس ذات کو علم و قدرت میں کتنا کمال حاصل ہے۔ سب سے پہلے علم کے حوالے سے یہ آیت نمبر 59 کو دیکھیے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، اس غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نالج آف انسین صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس عنوان کی حقیقت کو بھی سمجھ لیجئے۔ اس حقیقت کو میں 3 زاویوں سے بیان کر دوں۔ نمبر 1، وہ باتیں اور وہ حقائق جو حواس خمسہ 5 سینسز اور عقل سے حاصل نہ ہو سکے، جس کے جاننے کے لیے وحی الہی کی ضرورت پڑے۔ مثلا آسمان کے اوپر کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، پھر فرشتے اور جنت و جہنم کا وجود وغیرہ، یہ سب غیبی حقائق ہیں جو اللہ کے علم میں۔ اس لیے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی فرمایا یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ آج کی دنیا کی اکثریت مشاہدہ یعنی سائنس پر یقین کرنے کی قائل ہو چکی ہے۔ یہی سیکولرزم ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری 1995 کے ایڈیشن میں سیکولرزم کی تعریف یوں درج ہے کہ belief that laws and education should be based on facts and science etc rather than religion، یعنی قوانین اور تعلیم کی بنیاد حقائق اور سائنس مشاہدہ سے معلوم کرنی چاہیے، نہ کہ مذہب سے۔ لہذا سیکولرزم اور اسلامک ازم دو متضاد طرز زندگی ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہوئی علم غیب کے حوالے سے۔ اب علم غیب کے حوالے سے دوسرا زاویہ دیکھیے کہ جو باتیں اور حالات ماضی میں ہو چکے یا مستقبل میں پیش آنے والے ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ لہذا قرآن و حدیث میں ماضی کے حالات بھی بیان ہوئے، مثلا قصہ آدم و ابلیس، قوم نوح، قوم فرعون، قوم عاد و سمود کے حالات و واقعات وغیرہ۔ اسی طرح مستقبل کی باتیں اور حالات بھی بیان کیے گئے کہ امام مہدی علیہ الرحمہ کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے، پھر پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہ سب اللہ کے علم غیب کی علامتیں ہیں۔ اللہ نے نبی کو ان خبروں کی اطلاع دی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مطلع کر دیا ہے۔ یعنی علم غیب تو اللہ کا خاصہ ہے، اور نبی کو جو حاصل ہے وہ اطلاع علی الغیب حاصل ہے۔ اس حوالے سے تیسری بات، آسمانوں اور زمین میں موجود تمام اشیاء کو مکمل اور کلی طور پر صرف اللہ جانتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات وہ ہے جو سورہ ملک میں بیان ہوئی، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے؟ جب ساری کائنات کی تمام اشیاء اسی اللہ نے پیدا کی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق اپنی مخلوق کو نہ جانتا ہو؟ زمین میں موجود تمام خزانے اور فضا میں کہکشاؤں کے نظام سب اس کے علم میں، اور ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو منظر عام پر لانے کے اسباب پیدا کرتے رہتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے ایجادات و تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن نہ تو انسان زمین کے پوشیدہ حقائق کو پوری طرح جان سکا ہے، اور نہ ہی ابھی تک فضاؤں میں گلیکسیز کے نظاموں کی پوری طرح وضاحت کر سکا ہے۔ کائنات کی وسعتوں اور نوری سالوں، لائٹس ایئرز، اس کے جو فاصلے ہیں اس کے بارے میں بس تخمینے ہی تخمینے ہیں، تھیوریز ہی تھیوریز ہیں، یقینی اور حتمی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ان تمام اشیاء کا کامل اور مکمل اور کلی اور یقینی علم صرف ایک ہستی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لہذا ان تینوں زاویوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس آیت پہ ذرا غور کیجئے اور علم غیب کا اللہ کا ذرا اندازہ کیجئے۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو،
اسی ایک اللہ کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے اس علم محیط انکمپریسنگ اینڈ پرفیکٹ نالج کے بارے میں تشریح و تفصیل ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور سمندر میں۔ یہ انسان کی محدود حس و شعور کے لیے محدود اور محسوسات کی دو مثالیں ہیں، خشکی اور سمندر کی، کہ تمام موجودات، تمام کرے، تمام آبی مخلوقات کا قطعی، کلی اور یقینی علم وہ اللہ رکھتا ہے۔ یہاں بحر و بر سے مراد پوری کائنات ہے، جیسے قرآن میں صبح و شام بول کر پورا زمانہ اور مشرق و مغرب بول کر پوری زمین مراد لے لی جاتی ہے۔ دیکھیے، جب انسان تمام خشکی کی وسعتوں اور اس میں موجود اشیاء کو ذہن میں لائے گا اور پھر سمندر کی وسعت و گہرائی اور اس کی بے شمار مخلوقات و خزانوں کا تصور کر کے اللہ کے علم کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو مفاتح الغیبی کے معنی اور مفہوم کس قدر ذہن نشین ہو جائیں گے۔ آگے فرمائے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، یعنی صرف درختوں کو نہیں، اس کے ایک ایک پتے کو، اور پھر پتا جتنی کروٹیں لے کر زمین پر گرتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہاں اللہ تعالی واضح کر رہے ہیں کہ وہ صرف کلیات کا عالم نہیں بلکہ جزیات کا بھی پورا علم رکھتا ہے۔ اس جملے نے یونانی فلسفے کی بھی تردید کر دی ہے، جس کی بنیادیں سقراط اور افلاطون نے رکھی تھی، اور ارسطو نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا تھا۔ وہ فلسفہ یہ تھا کہ اللہ کو صرف کلیات کا علم ہے، بڑی بڑی چیزوں کا، جزیات کا علم نہیں ہے۔ آگے علم کی وسعتوں کا مزید تصور کیجئے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ زمین کے اندھیروں میں کوئی ایسا دانہ ہے جس کو وہ نہ جانتا ہو، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ کوئی ایسی تر اور خشک چیز ہے جو کتاب مبین میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ رطب و یابس یعنی تر و خشک سے تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور حقانیت کی دلیل ہے، کیونکہ سائنس اس پر متفق ہے کہ تمام مادی اشیاء میں کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو خشک بھی نہ ہو اور تر بھی نہ ہو، یعنی یا تو وہ خشک ہے یا تر ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ اور یہاں کتاب مبین سے مراد وہ کتاب ہے جس میں اللہ کا علم ازلی درج ہے، جس میں آنے والے تمام حالات و واقعات اللہ نے لکھ دی ہیں۔ اسی کو ام الکتاب، کتاب مکنون اور لوح محفوظ وغیرہ بھی کہا گیا ہے۔ اس میں انسان سے سرزد ہونے والے اعمال بھی درج ہے۔ اس علم ازلی سے جبر مراد نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے عمل و ارادے کی آزادی کے ساتھ کیا کچھ کرنے والا ہے وہ پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے، یعنی یہ اللہ کا پری نالج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی صفت عالم الغیب کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر یقین عطا فرمائے، کیونکہ اسی پر دین اسلام کی تعلیمات کی پوری تعمیر کھڑی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔